بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی دل سے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہمیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ جب فرشتے ہمیں خوشخبری دیں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہم واقعی اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکیں گے؟ اور اگر خدا خواستہ کوئی انسان دوزخ کی طرف لے جایا جائے تو اس کا پہلا قدم کیسا ہوگا؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن اور احادیث بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ انسان غفلت سے جاگ جائے۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ اعمال کے مطابق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کوئی ایسا ہوگا جو پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی فرمائیں گے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ پھر حساب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ جس کا نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ حسرت سے پکارے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ نہ دیا جاتا۔ اس کے بعد پل صراط ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑ کر اور کوئی رینگتے ہوئے، اور کچھ لوگ پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جب جنت کے دروازے سامنے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک خاص عمل والوں کے لیے ہے۔ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ دینے والے، سب کو ان کے اعمال کے مطابق بلایا جائے گا۔ جب مومن جنت کے قریب پہنچے گا، فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، سلام علیکم، تم پاکیزہ ہو، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ دروازے کھلیں گے اور ایک ایسی خوشبو آئے گی جو میلوں دور سے محسوس ہوتی ہے۔ زمین مشک کی ہوگی، درخت سونے کے تنے والے، اور ان کے سائے اتنے وسیع کہ ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے اور سایہ ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ انسان ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ خوش رہے گا، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی خوشی یہ ہوگی کہ انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اب کبھی یہ نعمت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن، سکون اور خوشی۔ پھر انسان کو اس کا محل دکھایا جائے گا۔ بعض کے محلات موتیوں کے ہوں گے، بعض کے سونے کے، بعض کے چاندی کے۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاکیزہ مشروبات کی۔ وہ اپنے عزیزوں کو تلاش کرے گا، اور اللہ کے فضل سے نیک لوگ اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، گلے لگیں گے، اور دنیا کی تکلیفوں کو یاد کر کے کہیں گے، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے تو وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ جنت کا یہ سب سے بڑا انعام ہے، جس کے بعد انسان کو کسی اور خوشی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی سب سے بڑی سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا دوسری طرف کا منظر سوچیں، دوزخ، ایک ایسی جگہ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ جب کافر اور گناہگار لوگ اس کے قریب لائے جائیں گے تو وہ چیخیں گے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور فرشتے کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں آئے تھے، مگر ہم نے انکار کیا۔ پھر انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلا لمحہ ایسا ہوگا کہ انسان کی خال جل جائے گی، اور جیسے ہی خال جلے گی نئی خال دی جائے گی تاکہ عذاب جاری رہے۔ وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو چہرے جلا دے گا اور اندر جا کر آنتوں کو کاٹ دے گا۔ وہ چیخیں گے، پکاریں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ مگر جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرتے؟ وہاں نہ موت آئے گی، نہ راحت، صرف حسرت، درد اور ہمیشہ کا عذاب۔ یہ سب سن کر دل کانپ جاتا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ انسان غفلت سے جاگ جائے۔ ہم سب اس راستے کے مسافر ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ راستہ کیا ہے۔ نماز، سچائی، صبر اور اللہ کا خوف، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت کے قریب کرتی ہیں، اور گناہ، ظلم اور غفلت انسان کو دوزخ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔